اس ویڈیو میں ہم مطالعہ پاکستان برائے کلاس نہم باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس کے آخری سوال نمبر 6 دو قومی نظریے کی وضاحت، اس کو ذرا تفصیل سے زیر بحث لائیں گے اور دیکھیں گے کہ برِ صغیر کے اندر وہ کیا حالات تھے کہ جن کی وجہ سے دو قومی نظریہ جو ہے وہ پروان چڑھا، اور پھر یہ نظریہ اتنا مستحکم ہوا کہ اس کی بنیاد پہ تحریک پاکستان چلی اور پاکستان کا قیام بالآخر جو ہے وہ ممکن بنا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اس موضوع میں ہم زیر بحث لائیں گے دو قومی نظریے کی تعریف، پھر برِ صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا اور فروغ کے مختلف ادوار، دو قومی نظریے کے فروغ کے حوالے سے مسلم اکابرین کا کردار، برِ صغیر میں مسلم معاشی حالات۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں دو قومی نظریہ کیا ہے۔ دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ دو قومی نظریہ کا نسب العین یہ تھا کہ اسلام کے دو قومی تصور کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ایسی آزاد ریاست قائم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ برِ صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا اور اس کے ارتقائی مراحل کا جائزہ لیتے ہیں۔ برِ صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی سندھ سے فتح سے ہوئی۔ 712 عیسوی میں عرب نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ دہر کو شکست دی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب تبلیغ اسلام کے لیے بھی آئے اور وہ مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہوئے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک سے، رواداری اور انصاف سے مقامی لوگ اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ اسے اوتار اور دیوتا سمجھنے لگے۔ تبلیغ کرنے والوں نے ان لوگوں کو اسلام کی سیدھی، سچی اور توحید کی راہ دکھائی اور یہ لوگ بخوشی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد غزنوی دور حکومت شروع ہوتا ہے جو 1003 سے لے کر 1206 عیسوی تک قائم رہتا ہے۔ اس دور میں موجودہ پاکستانی علاقوں میں فارسی زبان نے رواج پکڑا اور اسلامی تہذیب کے نقوش گہرے ہوئے۔ اس کے بعد 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دلی کی بنیاد رکھی۔ سلطنت دلی کا دور حکومت 1526 تک قائم رہا، جس میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، سادات اور لودھی خاندان نے حکومت کی۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر نے دلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو 1857 تک قائم رہی۔ مغلیہ دور حکومت میں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگزیب مشہور حکمران تھے۔ آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں شکست دینے کے بعد رنگون میں قید کر دیا، جہاں وہ بعد میں انتقال کر گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ تو ان تمام ادوار کے اندر دو قومی نظریہ جو ہے وہ مختلف حوالے سے پروان چڑھتا چلا گیا۔ اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی ہوئی اور حالات یکسر بدل گئے۔ ان حالات کے اندر مسلمانوں کے مسیحا کے طور پر سر سید احمد خان منظر عام پہ آئے اور انہوں نے مسلم عروج کے لیے کاوشیں شروع کی۔ سر سید احمد خان ابتدا میں متحدہ قومیت کے حامی تھے، لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندو انگریزوں کے زیادہ قریب ہو گئے تو سر سید کو یہ احساس ہوا کہ ہندو کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔
پھر 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع شروع ہوا اور اس تنازع کے سلسلے میں اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان رائج کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس تنازع کے موقع پر آپ نے واضح اعلان کیا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ اس سلسلے میں تعلیمی ترقی کے لیے ایم یو ہائی اسکول جو 1875 میں قائم کیا گیا اور کالج کا قیام عمل میں آیا۔ یہی اسکول 1877 کے اندر 2 سال بعد کالج کے درجے تک پہنچا۔ اسی طرح 1885 میں جب انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوئی تو سر سید احمد خان نے اس جماعت میں مسلمانوں کو داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد سر سید نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو 1886 میں قائم کی گئی، اس کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کی سیاسی ترقی کا راستہ ہموار کر دیا۔ سر سید احمد خان کے بعد دوسری شخصیت جس نے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیا وہ علامہ محمد اقبال ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو الگ قوم تصور کرتے ہوئے 1930 کے اندر خطبہ الہ آباد کے اندر باقاعدہ مسلمانوں کے لیے الگ ریاست تک کا مطالبہ کر دیا۔ ان کے بعد چودھری رحمت علی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 2 قومی نظریے کو فروغ دیا۔ چودھری رحمت علی نے اسلامیہ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی اور جنوری 1931 میں کیمبرج کالج میں قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ 1933 میں آپ نے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ 28 جنوری 1933 کو چودھری رحمت علی نے ایک کتابچہ جس کا نام اب یا پھر کبھی نہیں تھا، جس کا انگلش نیم ناؤ اور نیور ہے، کے عنوان سے شائع کیا جو 4 صفحات پر مشتمل تھا۔ یہ تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا اور برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی اس کتابچے کی وجہ سے مسلمانوں کی الگ مطالبہ کی گئی ریاست کے لیے لفظ پاکستان کے نام سے آشنا ہوئیں۔ چودھری رحمت علی نے 2 قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، برصغیر میں کئی اقوام آباد ہیں، ان میں 2 بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ ان کے بنیادی اصول، رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس ساتھ رہنے کے باوجود اور ایک ہی حکومت کے زیر سایہ رہنے کے سبب بھی ان میں مشترکہ قومیت کا تصور تک پیدا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح بھی 2 قومی نظریے کے حامی تھے۔ انہوں نے 1940 کی قرارداد لاہور کے موقع پر واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ مسلمان اور ہندو 2 الگ الگ قومیں ہیں اور ان کو متحدہ ہندوستان کے تحت آزادی دینے اور ایک لڑی میں پرونے کا مقصد صرف اور صرف برصغیر کی تباہی ہوگا۔ اس طرح انہوں نے بھی 2 قومی نظریے کا پرچار کیا اور مسلمانوں کے لیے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا۔ برصغیر کے معاشی حالات بھی اس طرح کے تھے کہ جس نے مسلمانوں کے اندر 2 قومی نظریے کو پروان چڑھایا اور ان کے اندر اس تصور کو مزید تقویت دی۔ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 عیسوی میں قائم کی۔ کمپنی ہندوستان میں ایسی معاشی پالیسیاں بناتی تھی جس کا زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ انگریزوں کو ہوتا۔ انگریزوں نے اپنی صنعت و تجارت کے لیے ہندوستان کے عوام پر بھاری ٹیکس لگائے جس سے مسلمان بھی متاثر ہوئے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو ان تمام عہدوں سے ہٹا دیا جو ان کے آباء و اجداد کے دور سے ان کے پاس چلے آ رہے تھے۔ مسلمانوں کو نئے عہدوں سے بھی محروم رکھا گیا۔ اس طرح مسلمان معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہوتے چلے گئے۔ انگریزوں نے ہندوؤں کو معمولی عہدوں سے ترقی دے کر مسلمانوں کے مقابلے میں اعلیٰ عہدوں تک پہنچا دیا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی زمینیں، ان کی جائیدادیں، ان کی جاگیریں چھین کر دوسری اقوام کو دے دیں۔ مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے نکال باہر کیا اور ان پر آئندہ کے لیے بھی سرکاری ملازمت کے دروازے بند کر دیے گئے۔ انگریزوں کے دور میں بنگال میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی تو زراعت نہ ہونے سے اجناس کی قلت ہوئی۔ ان علاقوں میں موجود تمام زرعی اور صنعتی ذرائع ناپید ہو گئے۔ بنگال میں ریشم اور سوت کے کاریگر اور تاجر
دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے، تجارتی مال کی نقل و حمل پر جگہ جگہ ٹیکس لگا دیا گیا، جس سے مال کی قیمت کئی گنا بڑھ گئی جو خریداروں کی قوت خرید سے بہت دور تھی۔ اس سے تجارت بہت متاثر ہوئی، اور اس طرح دوسری اقوام کی طرح یہاں کے مسلمان بھی اس سے متاثر ہوئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے ٹیکسوں کے باعث کسانوں پر محصولات کی شرح بڑھ گئی۔ اس طرح انگریزوں کے ہاتھوں مقامی زراعت کو بھی نقصان پہنچا۔ اس طرح ان معاشی حالات نے بر صغیر کی دوسری اقوام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی انگریزوں کے خلاف غم و غصے کو فروغ دیا، اور جب مسلمانوں کے مقابلے میں دوسری اقوام کو بعض معاملات کے اندر نوازا گیا تو مسلمانوں کے اندر ایک علیحدہ قوم ہونے کا تصور جو ہے وہ پروان چڑھا، اور اس طرح دو قومی نظریہ بر صغیر کے اندر مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔